بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جو موجودہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ظاہر ہے وہ سب جانتے ہیں کہ ایک عارضی سے سہارے کے اوپر کھڑی ہے اور ایک دھکے کی منتظر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، وہ جیل سے باہر ہوتے تو اس حکومت کا سروائیول مشکل ہو جاتا اور اسی لیے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اب اس حکومت کے حوالے سے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن مولانا صاحب اور تحریک انصاف دونوں سڑکوں پہ آ گئے اور ایک کنٹینر پہ چڑھ گئے، اس کے بعد حکومت دنوں یا ہفتوں کی نہیں گھنٹوں کی بات ہوگی، اور اس سلسلے میں مولانا نے پہلا اشارہ دے دیا ہے اور اس حکومت کے اوپر پہلا کاری وار ہے۔ ہوا یہ کہ رات کو مولانا صاحب نے کچھ صحافیوں کو، جس میں زبیر علی خان تھے، رضوان غلزئی تھے اور فہیم اختر تھے، دیگر سب لوگ تھے، ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی نشست کی ہے، اور اس نشست میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ پہلا جو اس حکومت کے حوالے سے میں کاری وار کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ریاست خطرے میں ہے، حکومتی پالیسیوں اور ملکی صورتحال پر تحریک کے لیے JUI کی مجلس عمومی کا اجلاس بلایا ہے، اجلاس میں عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ وہ عید کے بعد سڑکوں پہ آنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وزیر اعظم، صدر، وزیر داخلہ اہل نہیں ہے اور یہ الیکشن جیت کر نہیں آئے، موجودہ حکومت اور پارلیمان کٹ پتلی ہیں۔ اور پھر انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ PTI کی جو اصل قیادت ہے وہ جیل میں ہے۔ ظاہر ان کا اشارہ عمران خان کی جانب ہے، ان کا اشارہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے ہے، ڈاکٹر یاسمین داشت کی طرف ہے، اور ان کا کہ جو باہر قیادت ہے اس میں یکسوئی نہیں ہے، اور بیان بازی سے PTI کے ساتھ ممکنہ اتحاد میں دراڑ نہیں پڑے گی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے ان کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کہا کہ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ایک صوبے میں حکومت سے کام چل گیا تو ملک کہاں گیا؟ آصف زرداری صرف انجوائے کر رہے ہیں، وہ واحد شخص ہیں جو صوبائی اسمبلی اور ایوان صدر جو ہیں وہ خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نواز شریف کا ذکر ہوا تو آپ حیران ہوں گے نواز شریف صاحب کو ذمہ داری کیا ملی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کی بیٹی کی پنجاب کے اندر حکومت ہے، اور ہمیں آج وزیر اعلیٰ آفس سے ہی بتایا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے لاہور میں اور اوورآل جو تاریخی ورثہ ہے اس کی بحالی اور محفوظ کرنے کے لیے لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائیول لہر کے نام سے قائم کی ہے، اور اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ نواز شریف ہوں گے۔ اب اندازہ کر لیں اس بات سے۔ تو خیر، مولانا کہہ رہے تھے کہ حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں کرتے رہے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں لیکن حکومت کیوں نہیں سوچ رہی، اور وزیر اعظم افطار کے لیے جو دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل کے لیے بات کیوں نہیں کر سکتے۔ پھر عمران خان کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا، جواب دیا کہ -1 کی سیاست کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اور عمران خان پاپولر ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پاپولر سیاستدان پسند نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یک طرفہ فیصلے بند نہ کیے گئے تو ملکی سیاست میں شدت آئے گی، ان خرافات کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے۔ اور اب اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اور ان کا جی بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سیاستدان ملک کو کیسے چلا سکتے ہیں؟ خدا کے لیے آپ گھر بیٹھ جائیں، سیاستدان آپ سے بہتر ملک چلا سکتے ہیں۔ پاکستان فوج کی ملکیت نہیں، ملک ہم سب کا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایران انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو یہ رویہ افغانستان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور JUI رہنماؤں پر حملے کر کے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہم نہیں ڈریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ الیکشن میں چوری نہیں، ڈاکے ڈالے گئے ہیں، ہم شاہد ہیں۔ سیاست کو دھاندلی سے پاک کریں، آئین پر عمل کریں، عوام پارلیمنٹ سے ناراض ہیں، ایسے ملک نہیں چل سکتا۔ اور ان کا بلوچستان میں بات چیت کرنی چاہیے، بلوچستان کے معاملے پر ایک طرفہ بیانیاں نہ دیکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ تگڑی باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہا کہ حکومت ٹرمپ کو بکرا پیش کرنے کے انتظار میں تھی، پاکستان نے بکرا پیش کیا، ٹرمپ خوش ہوا، حکومت نے عید منائی۔ بکرا پیش کرتے وقت ملک کی خود مختاری نہیں دیکھی گئی، کل کو اپنے ناجائز اقتدار کو بچانے کے لیے ہم میں سے بھی کسی کو بکرا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اب وہ جو باتیں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اس کا بڑا واضح انڈیکیٹر ہے کہ وہ عید کے بعد سوچ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر آنے کے حوالے سے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کو ضرور آنا بھی چاہیے، اور لیکن تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا یا تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ لیکن اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے، آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے نوشکی کے اندر، اور نوشکی کے اندر
بتایا گیا ہے کہ پہلے ان کے جو ہے وہ ایک اٹیک کیا گیا، پھر وہاں پہ ایون بتایا گیا کہ اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں تھیں، اور وہاں پہ کچھ شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو اب یہ اس دن ہو رہا ہے جب انڈیا کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا اینول میٹ اپ ہو رہا ہے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20 خفیہ ایجنسیوں کے ممالک پاکستان کے بارڈر کے اوپر کیا کر رہے ہیں، تو وہ بارڈر سے مراد جو ہے وہ انڈیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی جو یو ایس ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے ٹلسی گیبارڈ، وہ پہنچ گئی ہیں انڈیا، اور ان کے علاوہ جو کینیڈا کے سپائی چیف ہیں، اور اس کے علاوہ جو برطانوی MI6 کے چیف ہیں، اور اس کے علاوہ جو آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، 20 ممالک کے جو سربراہان خفیہ ایجنسیوں کے یا تو چیفز ہیں یا ڈپٹی چیفز ہیں یا ان کے نمائندے ہیں، وہ انڈیا کے اندر جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان خفیہ ایجنسیوں کی آج میٹ اپ ہے۔ اور اس کے میزبان کون ہے؟ اس کے میزبان انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں۔ اور ہم آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ہمارے ہاں مسلسل خبریں جو آ رہی ہیں کہ فلان جگہ کے اوپر یہ اٹیک ہو گیا، فلان جگہ کے اوپر ہمارے اتنے جوان شہید ہو گئے یا اتنے زخمی ہو گئے، اور اسی دوران جو انڈین خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے اندر جو اپنے اٹیکس، اپنے ٹارگٹس ہیں، ان کو ایک ایک کر کے چن کر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے فواد چودھری کہہ رہے تھے جس طرح انڈین ایجنسیز پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کر رہی ہیں، خود پر شرم آ رہی ہے۔ مملکت جمہوریہ پاکستان آج ان قاتلوں کے سامنے کس قدر نحیف ہے، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ خدا کے لیے آپس کی لڑائی کو حد میں لائیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کل جو کچھ ہوا جہلم کے اندر، اس کے اوپر بہت ساری باتیں آئیں، تو وہاں پر اطلاعات چونکہ حافظ سعید کے حوالے سے کی جا رہی تھی، تو وہاں پہ جو شخص مارا گیا ہے نہ وہ حافظ سعید ہے، نہ ان کا بھتیجا ہے، اور نہ ہی اسمبلی میں حافظ سعید کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور وہاں پہ جو شخص تھا اس کا وہ سندھی ہے، اور وہ کچھ عرصے سے آزاد کشمیر میں مقیم تھا، اور ایون وہ شخص جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین کیڈ میں بھی رہا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ نہ صرف وہ شخص خود مارا گیا بلکہ اس کا سیکیورٹی گارڈ بھی اسمبلی میں مارا گیا، اور اس کا جو ڈرائیور ہے اس کو زخمی حالت کے اندر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام ابو قتال ہے، اور ظاہر ہے مبینہ کالعدم تنظیم سے تھا، اور اس کی یہ جب ٹارگٹ کلنگ رات ہوئی ہے تو رات مختلف صوبوں میں مختلف مقامات کے اوپر مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے ہیں۔ اب اس اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا حساس میٹر ہے، اور انڈین ایجنسیاں پاکستان کے اندر کیا کر رہی ہیں۔ تو اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب انڈین ایجنسیز وہاں پہ مل کے بیٹھ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں ٹارگٹس کر رہی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں، ایک تو حیدر سعید بھی اس بچے کو اٹھا لیا گیا، باقی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم اس وقت کس جگہ کے اوپر ہیں۔ اور ہمارے سیاستدان آج بھی سوال اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور کے اوپر جس طرح فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا ملک کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے اور یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے؟ اور ہمارے ہاں تو یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، بولان والا اور آج نوشکی والا سن لیجئے۔ تو خبریں ہیں جی، ابھی تک جو شہباز شریف ہے وہ نہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس رواں ہفتے بلانے کا وہ فیصلہ یا مشاورت کر رہے ہیں، تو پورا ہاؤس جو ہے اس کو کمیٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا اور بند کمرہ اجلاس ہوگا۔ وفاقی وزراء سمیت جو تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان کو دعوت دی جائے گی۔ بھائی اگر آپ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر آپ عمران خان کو نہیں بٹھانا چاہتے، فضل الرحمان کو نہیں بٹھانا چاہتے، محمود خان اچکزئی کو نہیں بٹھانا چاہتے، اختر مینگل کو نہیں بٹھانا چاہتے، جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے؟ باقی تو سب لوگ حکومت کے اندر ہے، پھر تو آپ کابینہ کی میٹنگ کر لیجئے یا حکومتی اتحادیوں کا افطار ڈنر رکھ لیجئے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔